السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں ناول عشق آتش پر سعدیہ راجپوت کا ایپیسوڈ 2 پڑھنے والی ہوں، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اتوار کا دن تھا۔ فائزہ کچھ دیر پہلے جاگی تھی اور ابھی ناشتے سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ اسے ملازمہ نے تانیہ کی آمد کے بارے میں بتایا۔ وہ فوراً ہی ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ مجھے شیان کے گھر لے چلو۔ سلام دعا کے بعد جو پہلی بات تانیہ نے کہی وہ یہی تھی۔ وہ گڑبڑا گئی، پھر سنبھل کر بولی، تم بیٹھو، چائے آتی ہی ہوگی، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے فائزہ کا بازو گرفت میں لے کر کہا، فائزہ مجھے شیان سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ فائزہ نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اسے ٹینس ہوتے دیکھ کر تانیہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ شیان کراچی میں نہیں ہے۔ توقف کے بعد وہ پھر بولی، اس کی پوسٹنگ ہو چکی ہے اور 3 دن پہلے وہ اپنا چارج سنبھالنے سکر جا چکا ہے۔ تانیہ کے لیے یہ اطلاع اس قدر غیر متوقع تھی کہ وہ کافی دیر تک کچھ بول ہی نہ سکی۔ بہت دیر کی خاموشی کے بعد اس نے بے یقینی سے کہا، وہ مجھ سے ملے بغیر چلا گیا؟ پھر اس نے شوقی نظروں سے فائزہ کو دیکھا، اور تم نے مجھے بھی جان رکھا؟ مجھے ایسا کرنا پڑا، جلدی سے صفائی دیتے ہوئے بولی۔ جواد کی انگیجمنٹ کے دوسرے ہی دن اس کی پوسٹنگ کے آرڈرز آ گئے تھے، مگر شیان نے مجھے منع کر دیا کہ تمہیں نہ بتاؤں۔ پھر جب میں نے اس سے کہا کہ تم اس سے بات کرنا چاہتی ہو تو اس نے کہا کہ وہ تم سے نہیں بات کرنا چاہتا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے وہ کافی اپسیٹ لگ رہا تھا۔ فائزہ چپ ہوئی تو تانیہ نے کہا، بات نہیں کر سکتا؟ مگر کیوں؟ ایسے تو کچھ بھی نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے بات نہیں کر سکتا۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں وہ اسے کیوں کر رہا ہے؟ تانیہ اب بھی حیران تھی۔ فائزہ سے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں گیا، سر جھکا کر بولی، پوچھا تھا لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا، تو میں نے سوچا شاید تم دونوں میں انبن ہو گئی ہوگی۔ ہمارے بیچ تو کچھ نہیں ہوا، تانیہ نے فوراً تردید کی۔ امپاسبل، فائزہ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کچھ تو بات ہوئی ہوگی، بنا کسی بات کے وہ تعلق کیوں ختم کرے گا؟ اس نے تم سے کچھ تو کہا ہوگا۔ یقین کرو فائزہ، کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ وہ پریشان سی ہو کر چپ ہو گئے، پھر جیسے یاد آنے پر بولی، لیکن انگیجمنٹ والے دن وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ کیا؟ فائزہ کو تجسس ہوا۔ پتہ نہیں۔ تانیہ نے جان بوجھ کر یہ بات چھپا لی کہ اس کے خیال میں شیان اس دن اسے پرپوز کرنے والا تھا۔ وہ کہنے ہی والا تھا کہ تم اور انکل وہاں آ گئے، پھر وہ کوئی بات کیے بغیر اچانک ہی چلا گیا۔ وہ رکی، پھر تلخ سی ہنسی کے ساتھ بولی، وہ تو ہمیشہ ہی کچھ کہے بغیر چلا جاتا ہے۔ ملازمہ اس وقت چائے کی ٹرے کے ساتھ اندر آئیں تو دونوں چپ کر گئیں۔ ملازمہ کے جانے کے بعد فائزہ نے چائے کا کپ اٹھا کر تانیہ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہنا شروع کیا، پر تانیہ تم شیان کی طرف سے پہل کا انتظار کیوں کرتی رہی؟ خود سے کیوں نہ کہہ دیا؟ دونوں ہاتھوں سے کپ پکڑے وہ بے بسی سے بولی، کیسے کہہ دیتی، جبکہ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں۔ تم تو اس سے محبت کرتی ہو نا، کہ یہ کافی نہیں ہے؟ تانیہ نے کچھ کہے بغیر کپ ٹیبل پر رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ میں اب چلوں گی۔ فائزہ نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ ٹھہری ہی نہیں۔ فائزہ اسے باہر تک چھوڑنے آئی۔ تانیہ کار کا دروازہ کھولنے کے لیے کی ہول میں چابی ڈال رہی تھی جب اس نے فائزہ کو کہتے سنا، ایک بات مانو گی تانیہ، اگر وہ نہیں کہتا تو تم کہہ دو، اور اگر نہیں کہہ سکتی تو اس انتظار کو ختم کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ کب تک اس پلسرات پر کھڑی رہو گی؟ تکلیف میں رہو گی، یا تو ہٹ جاؤ یا گزر جاؤ، ٹھہرنا مت، ٹھہرنے والے کا پور پور زخم بن جاتا ہے۔ وہ چپکے سے کار میں بیٹھی اور چلی گئی۔ تمہارے اندیشے چاہے کتنے ہی درست ہوتے شیان، مگر آگاہی کے بعد جدائی بخشنے کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا، فائزہ نے تعصب سے سوچا۔ ایک ہاتھ میں فائلز اور دوسرے میں دوپٹہ پکڑے اس کی آمد کافی افراتفری میں ہوئی تھی۔ نور الہدیٰ نے اخبار نیچے کر کے اسے دیکھا۔ میں سوچ رہا ہوں دیر سے آفس آنے والوں کی تنخواہ کاٹنا شروع کر دوں۔ مریم ان کی طرف دیکھ کر ہنسی، ایسا مت کرنا نور الہدیٰ، ورنہ تنخواہ کے نام پر تانے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ویری فنی۔ فائل سے دوپٹہ ساتھ والی چیئر پر رکھ کر ہاتھ میں پکڑا کلپ لاپرواہی سے سلکی براؤن بالوں میں اٹکاتے ہوئے وہ برا مان کر بولی، ویسے پاپا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جس دن آپ نے میری تنخواہ کاٹی اگلے دن میں ریزائن کر دوں گی۔ دھمکی دے رہی ہو؟ وہاں کے نکال کر بولے، آپ بھی تو دے رہے ہیں، آرام سے کہہ کر اس نے سلائس اٹھا لیا۔ اچھا آرام سے کھاؤ۔ اسے جلدی جلدی سلائس منہ میں ٹھوستے دیکھ کر مریم نے ٹوکا،
نور الہدا نے اخبار لپیٹ کر سائڈ میں رکھ دیا۔ انہیں اخبار رکھتے دیکھ کر مریم نے چائے کا کپ سامنے رکھتے ہوئے گلاس میں جوس نکال کر انہیں تھمایا۔ ناشتے کے بعد اخبار پڑھنا ان کا معمول تھا، پھر اخبار سے فارغ ہو کر جوس پیتے اور آفس کے لیے نکل جاتے۔ جتنی دیر میں انہوں نے جوس پیا، تانیہ ناشتہ نمٹا چکی تھی۔ اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے دوپٹہ گلے میں ڈالا۔ پاپا چلیں؟ تم بعد میں چلی جانا، ان سے پہلے مریم بول پڑی۔ پھر اس پر سے نگاہ ہٹا کر انہوں نے نور الہدا کو دیکھا۔ میں تانیہ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اوکے، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اچھا سنو، انہیں اٹھتا دیکھ کر وہ مزید بولی، آفس جانے سے پہلے بابا جان سے ملتے جانا، رات ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ان کا منہ ایک دم سے بدل گئے اور رکھائی سے بولے، میں بزنس مین ہوں، ڈاکٹر نہیں۔ وہ چلے گئے تو تانیہ مریم کی طرف مڑی۔ سمجھ نہیں آتا ماما، آخر پاپا دادا جان کے ساتھ اتنا روڈ بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں ان دونوں کے درمیان کیا ٹینشن ہے؟ میں کیسے جان سکتی ہوں؟ انہوں نے فوراً لا علمی کا اظہار کیا۔ میں ان دونوں کو ہمیشہ سے ایسے ہی دیکھا ہے، اب تو خیر عادت ہو چکی ہے، لیکن شادی کے ابتدائی سالوں میں بھی پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دو دفعہ نور الہدا سے پوچھا بھی تو کہنے لگے تمہارا وہم ہے۔ وہ شاید بتانا نہیں چاہتے، اس خیال سے میں نے کبھی زیادہ کریدا نہیں، اور اب تو مجھے بھی یہ اپنا وہم ہی لگتا ہے۔ تم خود غور کرو، نور الہدا کا ان کے ساتھ رویہ اپنی جگہ، مگر وہ کبھی بھی بابا جان کی طرف سے غافل نہیں ہوئے، اور مجھ سے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ بابا جان میرے بچوں کے دادا ہیں اور ان کی اس حیثیت میں کبھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ یوں بھی دونوں کے بیچ ناراضگی کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی۔ پھر اس کا گال تھپکتے ہوئے کہا، ان باتوں کو اتنا سیریسلی مت لیا کرو۔ اب مجھ سے کوئی بات کرنے والی تھی؟ سر جھٹک کر بولی۔ ہاں، آؤ تمہارے روم میں چل کر بات کرتے ہیں۔ تانیہ اپنی فائلز اٹھا کر ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے کمرے سے بریف کیس اٹھا کر دو سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ لاؤنج میں آئے تو بجائے آگے بڑھنے کے رک گئے۔ بابا جان کی خراب طبیعت کو سن کر وہ پریشان ہو گئے تھے، اور تفکر ان کے چہرے سے بھی نظر آ رہا تھا۔ کچھ پل ٹھہر کر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ان کے کمرے کے دروازے پر جا رکے اور دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے اٹھتے ہوئے ہاتھ کی مٹھی بنا کر بھینچ لیا۔ اچانک ہی ان کے چہرے سے بے حسی جھلکنے لگی تھی۔ پھر وہ مڑے اور تیز قدموں سے چل کر باہر نکل گئے۔ تانیہ دونوں پیر اٹھائے بیڈ پر بیٹھی تھی اور مریم اس سے کچھ فاصلے پر گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ تانیہ نے خود سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تو چپ کر کے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سلک کی ساڑی پہنے ہوئی تھی۔ تانیہ نے کبھی بھی انہیں بہت زیادہ لمبے بالوں کے ساتھ نہیں دیکھا۔ اس وقت بھی ان کے لہردار بالوں کی سٹیپ کٹنگ کمر کے خم سے کچھ اوپر ہی ختم ہو رہی تھی، جو کبھی سچ مچ گہرے کالے رنگ کے ہوا کرتے تھے، مگر اب 48 برس کی عمر میں انہیں پابندی سے ڈائی کرنا پڑتا تھا۔ البتہ ان کی فگر پر عمر کا کوئی خاص اثر نہیں پڑ سکا۔ سوچتے سوچتے اب اس کی ذہنی روح نور الہدا کی طرف مڑ چکی تھی۔ اس نے اپنی عمر کی کئی لڑکیوں کو ان کی پرسنالٹی کو سراہتے سنا تھا۔ کن پٹیوں سے ان کے بال سفید ہو چکے تھے، جنہیں انہوں نے کبھی کلر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ان کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور بولنے میں بھی خود اعتمادی جھلکتی تھی۔ وہ متاثر کن شخصیت کے مالک تھے۔ ان دونوں لوگوں کو ساتھ دیکھ کر تانیہ کے دماغ میں ایک ہی بات آتی، میڈ فار ایچ ادر۔ ابھی بھی یہی سوچ کر اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی تھی، جیسے فوراً ہی دباتے ہوئے اس نے مریم سے کہا، ماما مجھے بھی آفس بھی جانا ہے۔ ہاں مجھے یاد ہے، وہ بول کر پھر رکی، کچھ سوچا، پھر آخر اسے مخاطب کر ہی لیا۔ تمہیں انصر کیسا لگتا ہے؟ اس نے محتاط انداز میں جواب دیا، جیسا ہے ویسا ہی لگتا ہے۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں، کیسا ہے؟ زور دے کر بولی، مجھے کیا معلوم؟ اس نے پہلو تہی کی۔ معلوم کیوں نہیں ہے؟ آخر تم دونوں بچپن کے دوست ہو۔ بچپن کی دوستی تو ماما بچپن میں ہی ختم ہو گئی، جب وہ پڑھنے کے لیے ابراڈ چلا گیا تھا۔ اب وہ میرا دوست نہیں ہے، صرف فاروقی گروپ آف انڈسٹریز کا وینڈر ہے، اور اگر وہ میرے لیے کچھ ہے بھی تو بس تیمور انکل کا بیٹا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس بار وہ بولی تو اس کے لہجے میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مریم نے سانس بھر کر کہہ ہی دیا، انصر نے تمہیں پرپوز کیا ہے۔ خود؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھ سے تو روسا نہیں بات کی ہے، مگر ظاہر ہے بیٹے کی مرضی سے کی ہوگی۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ وہ باقاعدہ طور پر رشتہ لے کر آنے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ تمہارے پاپا کو بھی پرپوزل اچھا لگا ہے اور دادا جان نے بھی اپروو کر دیا ہے، مگر ظاہر ہے آخری فیصلہ تمہیں ہی کرنا ہے، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ ماما لیکن اس نے کچھ بولنا چاہا پر مریم نے بیچ میں ہی روک دیا۔
دیکھو اس بار کوئی ٹال مٹول نہیں چلے گی. جب تک تم پڑھ رہی تھی تب تک تو ٹھیک تھا، پر اب جو سال بھر سے تم بہانے بنا رہی ہو وہ میری سمجھ سے باہر ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا آخر تم شادی کے بارے میں کب سیریس ہوگی. ماما پلیز اس ذکر کو بھی رہنے دیں. اس نے کوشش کر کے بول ہی دی مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں. تمہیں کچھ اندازہ ہے تمہاری عمر کتنی ہو چکی ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ سوال اسے جواب مانگنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا. 24 سال، وہ بولی. اور جب میں 24 سال کی تھی تو میری گود میں تم تھی. وہ رک کر اس کی فک ہوتی شکل کو دیکھ کر بولی. میں نے پہلے بھی تم سے کہا ہے اور اب پھر کہہ رہی ہوں کہ اگر تمہاری اپنی کوئی چوائس ہے تو کھل کر کہہ دو. مجھے یا کسی بھی دوسرے شخص کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اس کی آنکھوں میں ایک دم ہی شایان کا چہرہ ابھر آیا تو اس نے سختی سے پلکیں بند کی، پھر کھول کر انہیں دیکھا. اور اگر تمہاری کوئی چوائس نہیں ہے تو بیٹا میں کہوں گی کہ تمہارے لیے انصر سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا. انہوں نے توقف کیا، پھر پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی. تانیہ، یہ وقت جو اس پل تمہارے ہاتھ میں ہے بہت خوبصورت ہے، اسے نہ گواؤ. میں جاؤں؟ کچھ دیر بعد اس نے ہلکے سے پوچھا. ہاں جاؤ، انہوں نے اجازت دیتے ہوئے کہا. ان کے پاس سے اٹھ کر وہ دادا جان کے پاس آ گئی. تم گئی نہیں؟ وہ خلاف معمول اس وقت اسے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئے. بس جا رہی ہوں. پھر بیڈ پر ان کے برابر ٹکتے ہوئے بولی جہاں وہ نیند دراز تھے. اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تمہیں دیکھ کر ٹھیک ہو گئی ہے. تو قصدن مسکرائی. اظہر فاروقی کچھ جھجکی، پھر پوچھا. نور الہدیٰ بھی گھر پر ہے؟ نہیں، وہ آفس جا چکے ہیں. آہستہ سے کہہ کر اس نے ان کا ہاتھ چوم کر کہا. آئی لو یو دادا جان. وہ جانتی تھی کہ یہ الفاظ ان کی تکلیف کا نیم و بدل نہیں ہو سکتے، پھر بھی وہ مسکرائے تو اسے حوصلہ ہوا. پھر انہیں اللہ حافظ کہہ کر وہ باہر پورچ میں آ گئی. اپنی کار ریورس کر رہی تھی کہ ڈاکٹر سراج بیک ویو مرر میں گیٹ سے اندر آتے ہوئے دکھائی دی. وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی کھڑکی سے سر نکال کر بولی. ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت؟ ویسے ٹھیک وقت پر آئیں، آج دادا جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں. وہ کھڑکی کے پاس آ کر جھکتے ہوئے بولی. ہر منگل کو مجھے کرنل صاحب کے چیک اپ کے لیے آنا ہی ہوتا ہے اور آج بھی میں شام کو آنے ہی والا تھا، پر فاروقی صاحب کا فون آیا کہ کرنل صاحب کی طبیعت ناساز ہے تو میں صبح آ گیا. آپ کو پاپا نے فون کیا ہے؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولی. ہاں. اچھا. وہ ہنسی. یہ بات دادا جان کو ضرور بتائیے گا. بتا دوں گا، وہ ناسمجھی سے بولے اور تانیہ انہیں حیران چھوڑ کر اپنی کار نکال لے گئی. دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں کتنی تیزی سے بدلتے جا رہے تھے. یوں ہی کیلنڈر کو دیکھتے ہوئے تانیہ کو احساس ہوا کہ شایان کو سکھر گئے 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے، اور اس تمام عرصے میں شایان کی صورت تو دیکھنا دور، اس نے شایان کی آواز تک نہیں سنی تھی. حالانکہ اس کا دل بہت چاہا کم از کم ایک بار تو اسے فون کر لے، مگر اس نے سختی سے خود کو روک لیا. وہ اتنی عارضہ بھی نہیں تھی. انٹرکام کی بیپ پر اس کا دھیان بٹا تھا. ہیلو. انٹرکام کو بٹن پریس کرتے ہوئے اس نے کہا. میڈم مس فائزہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں. ہاں اندر بھیجو اور چائے بھی. فائزہ کے نام پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. تاریاں حیران ہو کر فائزہ کی یوں آفس آنے کی وجہ سوچنے لگی. چند لمحوں بعد فائزہ ایک دم سے اس کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر آئی اور آتے ہی بولی. شایان کی فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. تانیہ کتنی ہی دیر کچھ بول نہ سکی، پھر کوشش کر کے اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کیا. وہ ٹھیک ہے؟ سمجھو جان بچی ہے. فائزہ خود بھی پریشان نظر آ رہی تھی. یہ بھی بڑی بات ہے. تانیہ نے اسے دلاسا دینے کو کہا، پھر پوچھا. اب ان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ ابھی تو صبح انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، پرسوں رات سے تو آئی سی یو میں تھے. تانیہ کو خیال آیا کہ وہ جب سے آئی ہے کھڑی ہے. اچھا بیٹھ تو جاؤ. نہیں. وہ اسی طرح کھڑی رہی. میں ہسپتال جا رہی ہوں، راستے میں تمہارا آفس آیا تو سوچا تمہیں بھی اطلاع کر دوں. میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، تانیہ نے جلدی سے کہا، پھر انٹرکام پر طارق صاحب کو بلانے کا کہہ کر اپنے سامنے کھلی فائلیں سمیٹنے لگی. یس میڈم. ذرا دیر میں قدیر عمر صاحب آفس میں آئے تھے. طارق صاحب یہ فائل میں نے دیکھ لی ہے، جیسے ہی پاپا فیکٹری سے آئیں سائن کروا لیجیے گا، اور یہ کوٹیشن سپریم کورٹ کارپوریشن کو آج ہی فکس ہو جانی چاہیے. اور اگر پاپا میرا پوچھیں تو کہہ دیجیے گا ضروری کام سے گئی، 1-1.5 گھنٹے میں آ جاؤں گی. جلدی جلدی بولتے ہوئے اس نے 2 فائلیں ان کو پکڑائیں، پھر بیگ کا اسٹریپ کندھے پہ ڈال کر موبائل اور چابیاں اٹھاتی فائزہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی آفس سے نکل گئی. فائزہ کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھا دی. کون سے اسپتال میں ہے؟ آغا خان. سڑک پر آتے ہی تانیہ نے پوچھا تھا.
فائزہ کے جواب پر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگی، مگر کچھ یاد آ جانے پر پوچھا، شایان کو پتہ ہے؟ انکل کو ہارٹ اٹیک ہفتے کی رات کو ہوا تھا اور شایان ہر ویکینڈ پر کراچی آتا ہی ہے. انکل کو ہسپتال بھی وہی لے کر گیا تھا. تانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا. شایان ہر ویکینڈ پر کراچی آتا ہے؟ ہاں، فائزہ نے اس کی لہجے پر دھیان دیے بغیر کہا. بہت پریشان ہے وہ بیچارہ. مجھے تو ڈر ہے کہیں خود بیمار نہ پڑ جائے. انکل سے محبت بھی تو کرتا ہے اتنی. پرسوں رات سے ہاسپٹل میں ایک پل کے لیے نہیں سویا، نہ کھانے پینے کا ہی کچھ ہوش ہے. وہ شایان کا احوال کیا سنتی؟ ابھی تک اس کی حیرت ہی ختم نہیں ہوئی تھی. فائزہ ذرا دیر کو خاموش ہوئی تو اس نے پھر پوچھا، فائزہ، کہ واقعی شایان ہر ویکینڈ پر کراچی آتا ہے؟ ہاں بابا، ہر ویکینڈ پر. وہ تانیہ کی بار بار کی تکرار سے الجھ گئی. اگر کوئی ضروری کام ہو تو اور بات ہے، ورنہ وہ اپنی روٹین نہیں بدلتا. کمال ہے، وہ ونڈ اسکرین کے پاس دیکھ کر بولی. فائزہ کو ایک دم خیال آیا اور وہ تیزی سے اس کی طرف مڑ کر بولی، کہ وہ تم سے نہیں ملتا؟ تانیہ نے تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا. فون تو کرتا ہوگا. اس بار تانیہ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. فائزہ چپ سی ہو گئی. واہ شایان صاحب، واسطے تو جلاتے تھے، دور گئے تو راکھ کر ڈالا. اس پر کیا شان بے نیازی ہے کہ مڑ کر خبر تک نہ لی. مگر کیا میرے رت جگے اتنے ہی بے اثر تھے کہ تمہاری نیند نہ اڑا سکے؟ اس کی آنکھوں میں چبھن بڑھنے لگی تو اس نے ڈیش بورڈ پر رکھے سن گلاسز اٹھا کر آنکھوں پر چڑھا لی. چوٹ تو لگ چکی، اب زخم دکھانے کا کیا فائدہ؟ گاڑی ہسپتال کے سامنے رک گئی. فائزہ نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور اترنے لگی تو دھیان آیا وہ ابھی تک اپنی سیٹ پر ہے اور اس نے انجن بھی بند نہیں کیا. تو پلٹ کر پوچھا، تم اندر نہیں آؤ گی؟ تم چلو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں. وہ بدستور سامنے دیکھتے ہوئے بولی اور فائزہ کے اترتے ہی وہ زناٹے سے گاڑی بھگا لے گئی. کافی دیر تک بے مقصد شہر کی سڑکوں پر گاڑی بھگانے کے بعد بھی خون کے ابال میں کمی نہیں آئی تو تھک کر اس نے گھر کے راستے پر گاڑی موڑ دی. گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ملازمہ پر پڑی تو اسے پکار کر کہا، خدیجہ، میں اپنے کمرے میں جا رہی اور کوئی ڈسٹرب نہ کرے. پھر وہ رکی نہیں اور سیدھی اپنے روم میں آ گئی. جذباتی ٹوٹ پھوٹ کے بعد اب اس کے اعصاب شکستہ ہونے لگے تھے. اس پر ہیجان طاری تھا. دروازہ لاک کر کے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہر چیز بیڈ پر پھینکی اور خود کارپیٹ پر گھٹنوں کے بل گر پڑی. ہولے ہولے لرزتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی. میرا اعتبار توڑنے کی تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں تھی شایان. اگر کوئی وجہ ہوتی تو تم مجھ سے لڑتے، مجھے الزام دیتے، مگر تم تو بنا کچھ کہے ہی پلٹ گئے. لفظوں کا آزار دے جاتے. میں کب تک تمہاری خاموشی سنوں؟ کچھ تو بولا ہوتا شایان. میں سمجھا لیتی خود کو کہ تم نے دھوکہ دیا ہے، مگر اب کیا کروں؟ خود کو کیسے سمجھاؤں؟ اب اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی. درد سے پھٹتے اپنے سر کو ہاتھوں سے پکڑ کر اس کا گلا رند گیا تھا. قصور تمہارا نہیں، غلطی میری ہے. میں نے کیوں تم پر اعتبار کیا؟ میں نے کیوں تم سے محبت کی؟ کیوں میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ جب ساتھ ہی نہیں دینا تھا تو تم کیوں میرے پاس آئے؟ اگر جانا ہی تھا تو میری زندگی میں، میرے دل میں آنے کا تمہیں کیا حق تھا؟ پاس آ کر دور جانے کا، جھلک دکھا کر چھپ جانے کا کھیل بہت بار کھیلا ہوگا. وہ چلا رہی تھی. بہت سے کو تڑپایا ہوگا، بہت ہوں گی جو تمہارے لیے روتی ہوں گی، مگر میں تانیہ فاروقی ہوں، ان بہت سی لڑکیوں سے بہت الگ. مجھے تڑپتا دیکھنے کی تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی شایان. نہ میں تڑپوں گی نہ روؤں گی. تم وہ نہیں جس کے لیے میں خود کو برباد کر لوں. وہ کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں روئے گی، مگر دونوں بازو سختی سے اپنے گرد لپیٹ کر پیشانی گھٹنوں سے ٹکا کر گٹری بنی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. سورج ڈھل چکا تھا اور کمرے میں اندھیرا ابھرنے لگا تھا، لیکن تانیہ نے لائٹ جلائی نہ ہی پردے سمیٹے. وہ بے حس و حرکت اوندھے منہ کارپیٹ پر سمٹ کر لیٹی تھی. اب وہ رو نہیں رہی تھی. اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، بال بے ترتیب ہو رہے تھے. بکھرے بکھرے حلیے کے ساتھ اس کے سر میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھیں. کئی گھنٹوں تک رونے کی وجہ سے وہ تھک چکی تھی اور اب اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر بیڈ کے دروازے سے پین کلر ہی نکال کر لے لے. پھر کچھ وقت سے ہی صحیح، مگر اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کر ہی لیا. وہ کھسک کر ٹیبل کی طرف گئی. ٹیبل کے سہارے سے بیٹھنے کے بعد اس نے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس پکڑ کر اٹھتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی. پھر دراز کھول کر پین کلر نکالی، 2 گولیاں پانی کے ساتھ لے کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ گئی. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سو جائے، مگر آنکھوں میں درد اتنا زیادہ تھا کہ بند کرنا بھی مشکل تھا. وہ چت لیٹی نیند آ جانے کا انتظار کرتی رہی.
अगली सुबह शावर लेकर ड्रेसिंग रूम में आए तो आईने में अपनी ही सूरत देखकर हैरान रह गए। आंखों के गिर्द हल्के सूजे हुए थे। नहाने से चेहरे की पसमर्दगी तो कम हो गई थी, मगर जर्दी झलक रही थी। इस हालत में सबका सामना करना मुश्किल लग रहा था, मगर इसके सिवा चारा भी क्या था। गीले बालों को ड्रायर से खुश्क करके वो डाइनिंग रूम में आ ही गए। उमैर उज़ैर तो कॉलेज जा चुके थे और दादा जान भी नाश्ता इनके साथ करके इस वक्त स्टडी में चले जाते थे। मरियम अलबत्ता नूरुल हुदा के साथ ही नाश्ता करती थी, और जब से तानिया ने ऑफिस जाना शुरू किया था वो भी इनके साथ डाइनिंग टेबल पर मौजूद होती। नूरुल हुदा इस पर नज़र पड़ते ही चौंक गए। इन्होंने मरियम की तरफ देखा। इनके तासुरात भी नूरुल हुदा से मुख्तलिफ नहीं थे। बहादुर, मेरे लिए चाय ले आओ। स्लाइस पर बटन लगाते हुए वो खुद को नॉर्मल पोज करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोली थी। तुम्हें क्या हुआ है? मरियम इसके पोज करने से ज़रा भी मुतमईन नहीं हुई थी। तानिया को भी अंदाज़ा था कि कुछ भी नहीं से काम नहीं चलेगा। उसने चाय का कप उठाया जिसे अभी अभी बहादुर छोड़ गया था और सेब लेकर बोली, अब तो ठीक हूँ, मगर तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए ऑफिस से जल्दी उठना पड़ा। फिर जो टैबलेट लेकर सोई हूँ तो 1 घंटा पहले ही आँख खुली है। उसने गैर महसूस अंदाज में कल सारा दिन कमरा नशीन होने के बारे में भी बता दिया। मुझे अभी भी तुम ठीक नहीं लग रही हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी मामा, उनकी ताकीद के जवाब में बोली। मरियम तो कदरे मुतमईन होकर नाश्ता करने लगी, मगर नूरुल हुदा मुस्तकिल इसे देख रहे थे। हालांकि इन्होंने कोई सवाल नहीं किया था, मगर इनका इस तरह देखना तानिया को परेशान कर रहा था। फिर भी वो आराम से नाश्ता करती रही। आखिर इन्होंने तानिया पर से निगाह हटा ली। मेरा ख्याल है आज तुम ऑफिस मत जाओ, घर पर ही आराम कर लो। मैं भी यही सोच रही हूँ, इसने कप में झांकते हुए कहा। नूरुल हुदा अपनी जगह से उठे और इसके पास आकर इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर अपनी तरफ किया। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है, मगर इस वक्त तकलीफ और भी ज़्यादा होगी जब तुम अपनी तकलीफ मुझसे छुपाओगी। तानिया को उनके चेहरे पर वही खोया हुआ सा तासुर नजर आया जो अक्सर तानिया को देखते हुए उभर आता था। वो झुके और उसके माथे को चूम लिया। इनकी चौड़ी पुश्त को देखते हुए तानिया हैरान हो रही थी। न उसने कुछ कहा, न पापा ने कुछ पूछा। इन्हें फिर शक कैसे हुआ कि वो कुछ छुपा रही है। फिर वो उठकर अपने कमरे में आ गई, और जब यकीन हो गया कि नूरुल हुदा चले गए हैं तो लाउंज में आकर वक्त गुजारी के लिए टीवी ऑन करके बैठ गई। मरीम कहीं जाने की तैयारी में लॉन से होकर गुजरी। तानिया ने दूर से ही इन्हें बाय कहा। मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए इन्होंने दरवाज़ा खोला। फिर कुछ सोचती नज़रों से ग्लास वॉल की दूसरी तरफ तानिया को देखकर इन्होंने दरवाज़ा बंद किया और लाउंज में आ गई। कुछ खास प्रोग्राम देख रही हो? नहीं। फौरन सीधे होकर इसने टीवी की आवाज़ कम कर दी। तुमसे बात करना चाह रही थी, वो सोफे पर इसके साथ बैठी बोली। कहें? वो हमातन गोश में। बात तो कोई नई नहीं है, पर उरूसा का इसरार बढ़ता जा रहा है। हालांकि मैं बहुत वाज़ेह अंदाज में इससे कह चुकी हूँ कि तुम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हो, मगर वो कहती है शादी न सही मंगनी तो की जा सकती है। और सच पूछो तो मुझे भी इसकी ये बात पसंद आई है। फिलहाल मंगनी कर देते हैं, फिर जब तुम जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो जाओ तो शादी करेंगे। और क्या पता एक बार अंसर के साथ रिश्ते में बंध कर शादी का फैसला तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान हो जाए। फिर इसे चुप देख कर बोली। चुप क्यों, कुछ तो बोलो। क्या बोलूँ मामा? वो हंसी। पुलसरात पर ठहरूँ या हट जाऊँ, कुछ हासिल नहीं होगा, पर शायद कुछ गंवाना भी ना पड़े। लेकिन अगर गुजर जाऊँ तो सब गंवा दूँगी, मगर शायद तब भी मेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। बिन मांगे ही सही, लेकिन ज़िंदगी कुछ तो अता करेगी। पर नफ़ा किस में है और नुकसान कहाँ? हिसाब करूँगी तो ही पता चलेगा। क्या कह रही हो? वो खाक भी न समझी। तानिया ने देख कर मुस्कुराई। अब चाहती है ना मैं शादी कर लूँ? हाँ, मैं सोच कर जवाब दूंगी। पत्थर में झोंक तो लगी। उसकी बात में मरियम निहाल हो गई। बस अब चाहे तुम कुछ भी जवाब दो, मेरे लिए तो ये भी बहुत है कि तुम शादी के बारे में सोचने को तैयार हो गई हो। तानिया ने खुश देख कर शर्मिंदा हो गई। अपनी खुशियों के बारे में सोचते हुए वो उनकी खुशियों से कितना दूर हो गई थी। जाने से पहले कितनी ही देर तक वो उसे खुद से लिपटा कर प्यार करती रही। उसने कह तो दिया कि सोचेगी, फिर कुछ सोचने की कोशिश में वो कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। कितना वक्त गुजर गया उसे कुछ एहसास भी नहीं था। किसी ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो वो चौंक कर मुड़ी, और अपने बराबर में बैठे उमैर को देखकर इसे एक बार फिर चौंकना पड़ा। वो यूनिफॉर्म बदल चुका था, जिसका मतलब था इसे कॉलेज से आए काफ़ी देर हो चुकी थी।
تانیہ کو یقین نہیں ہوا کہ وہ پچھلے 3-4 گھنٹوں سے ایک ہی حالت میں بیٹھی تھی۔ بیٹھے بٹھائے کھو جانے کی عادت یا دادا جان کی ہے یا پھر پاپا کی؟ آپ نے عادت کب سے اپنا لی؟ اتنی دیر سے آپ کو آوازیں دے رہا ہوں مگر آپ ہیں کہ کچھ سنتی ہی نہیں۔ میں کچھ سوچ رہی تھی، اٹھتے ہوئے بولی۔ زہر کہاں ہے؟ ڈائننگ ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہا ہے اور دادا جان بھی وہیں ہیں۔ چلو پھر۔ وہ ڈائننگ روم میں آ گئی۔ اسے بھوک نہیں تھی، پھر سب کا ساتھ دینے کو اس نے تھوڑے سے چاول پلیٹ میں نکال لی۔ آپ ہی صبح بتا دیا ہوتا آپ چھٹی کرنے والی ہیں، میں بھی کالج نہیں جاتا۔ بہت اچھا کیا میں نے جو صبح نہیں بتایا، ورنہ بیکار کالج بنک کرتے۔ وہ زہر کے تاثر سے بولنے پر بولی تو مہر ہنسا۔ یوں بھی اس کے ساتھ پورا دن بتانا آسان نہیں، وہ تو میری ہی ہمت ہے جو اسے جھیل لیتا ہوں۔ دادا جان، تانیہ اور عمیر ہنسنے لگے تو وہ منہ بنا کر شکایتی انداز میں بولا، تم دونوں کیوں ہر وقت اسے چھیڑتے رہتے ہو؟ اس کی دادرسی میں دادا جان ذرا رعب سے بولے تو میں جھٹ سے بولا، ہمیں چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے، یہ پیدائشی چھڑا ہوا ہے۔ اور پھر تانیہ کے ساتھ مل کر ہنسنے لگا۔ بات صحیح تھی، اس لیے اظہر فاروقی بھی مسکرائے تو زہر بیچارہ روحانسا ہو گیا۔ روتے نہیں بیٹا، تم ان نامقولوں کو چھوڑو اور کھانا کھاؤ۔ انہوں نے اسے پچکارتے ہوئے نوالا، اس کے منہ میں رکھا تو وہ سچ مچ میں بہل گیا تھا۔ دیکھا، تم تینوں میں ایک عزیر ہی ہے جو سیدھا اور معصوم ہے، اور تم دونوں ہر وقت اس کی معصومیت کا مذاق اڑاتے ہو۔ عزیر نے یوں گردن اکڑا کر دیکھا جیسے اظہر فاروقی نے اسے کوئی اعزاز بخشا ہو، اور اس کی اس حرکت پر وہ دونوں اور بھی ہنسنے لگے۔ وہ بھی ایک سہانی شام کا منظر تھا۔ گرم گھاس پر بھری ہوئی ٹرے تھام وہ سہج سہج قدم اٹھاتی لان میں رکھی چیئرز کی طرف بڑی چلی آ رہی تھی، جن پر براجمان اظہر فاروقی اور نور الہدیٰ دنیا و مافیا سے بے خبر نہ جانے کن باتوں میں الجھے تھے۔ ان دونوں نے اس قیامت کو محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ نور الہدیٰ تو اس وقت چوکے جب ٹرے رکھنے کے لیے جھکتے ہوئے اس کا کاسنی دوپٹہ شانے سے سرک کر گھٹنے پر رکھے ان کے ہاتھ پر آ پڑا۔ اس نے ایک ہاتھ سے دوپٹہ کندھے پر ڈالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے بڑا سا کپ اٹھا کر بابا جان کی طرف بڑھایا، مگر انہوں نے ہاتھ میں پکڑا اخبار ایک دم ہی اپنے سامنے پھیلا لیا۔ وہ سن سی ہو گئی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اظہر فاروقی نے اسے اپنی طرف کب بڑھاتے نہ دیکھا ہو۔ نور الہدیٰ کو بھی ان کی حرکت اچھی نہیں لگی تھی، وہ خود کو بولنے سے روک نہ پائے۔ بابا جان، وہ آپ کو کب پکڑا رہی ہے؟ اظہر فاروقی نے ذرا سا اخبار کا کونا نیچے کرتے ہوئے سرسری سے انداز میں کہا، ٹیبل پر رکھ دو نا بیٹا۔ اور پھر سے اخبار اپنے سامنے کیا۔ اس نے کپ ان کے سامنے رکھا اور اسی خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح بے جان تھا۔ ہر بار اپنے نظر انداز کیے جانے پر اس کی کیفیت اتنی ہی شدید ہو جایا کرتی تھی۔ نور الہدیٰ اس کی اس قدر حساسیت پر اکثر حیران اور کبھی کبھار تو پریشان ہو جاتے۔ اسے اس ٹرانس سے باہر لانے کو نور الہدیٰ نے کپ اٹھا کر اس کے سامنے کیا اور اپنی عادت کے مطابق بشاشت سے بولے، کہ شام کی چائے پینا بھی چھوڑ دیا ہے؟ اس نے چونکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور سادگی سے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ سے کپ لے کر گھوٹ گھوٹ پینے لگی۔ گھر میں بیکار بیٹھ کر کیا کرو گی؟ تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیوں نہیں لے لیتی؟ انہیں لگتا تھا اس کی حد سے بڑھتی ہوئی حساسیت کی وجہ تنہائی ہے۔ حالانکہ گھر میں بابا جان اور خود وہ موجود تھے، مگر نور الہدیٰ اپنی مصروفیت کی وجہ سے اسے ٹھیک سے ٹائم نہیں دے پاتے تھے۔ اب بابا جان کو کہ ریٹائرڈ تھے مگر الگ تھلگ رہنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا یونیورسٹی جانے سے اس کی تنہائی ختم ہو جائے گی اور پھر شاید اس کی جذباتیت بھی کم ہو جائے، مگر اس نے فوراً ان کے خیال کو مسترد کر دیا۔ بی اے کر لیا ہے، کافی ہے، مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ٹوک کر بولے۔ بس کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ بس کیا؟ وہ کبھی کبھار ہی بڑے پن کا رعب جھاڑتے تھے، اور جب ایسا کرتے بڑے آرام سے مروب ہو جاتے جیسے ابھی ہو گئی تھی۔ وہ اسی لہجے میں بولے، میرا خیال ہے ایڈمیشن تو اوپن ہو چکے ہوں گے، میں کسی دن فارم لے آؤں گا، تم بس فل کر دینا۔ مگر ہادی بھائی، مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ وہ من منائی۔ کیوں؟ ان کا انداز ہنوز وہی تھا۔ مجھے کورس کی کتابیں اچھی نہیں لگتی۔ بڑا معصوم سا انداز تھا۔ نور الہدیٰ مسکرا دی۔ پھر کیا اچھا لگتا ہے؟ بتاؤں؟ وہ اسی بھولے پن سے جوش میں بولی، پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر شروع ہو گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دور تک پہلے آسمان کو دیکھا اور کہا، مجھے آسمان کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اس میں اڑتے بادل اور پرندوں کی چہکار، سورج کی کرنیں اور چاند کی چاندنی، پھول، تتلی، خوشبو، صحرا میں بہتی ہوا کی آواز،
سمندر کی لہریں، سردیوں کا موسم۔ بولتے بولتے وہ اچانک ہنس پڑی، پھر انہیں دیکھ کر بولی، ہادی بھائی مجھے زندگی اچھی لگتی ہے۔ وہ ہنس پڑے، مگر وہ ایک دم سے چپ ہو کر کچھ سوچنے لگی تھی۔ پھر اس نے کپ ٹیبل پر رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر خاص پر بابا جان کے قدموں میں بیٹھ گئی، جو لا تعلق سے اخبار میں گم تھے۔ انہیں متوجہ کرنے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ اظہر فاروقی کے گھٹنے پر رکھ دی۔ انہوں نے اخبار ہٹا کر اسے دیکھا۔ بابا جان، آرٹسٹ کاؤنسل میں نوآموز مصوروں کی پینٹنگ کی نمائش ہو رہی ہے۔ میں نے بھی اپنا نام دیا تھا اور پتہ ہے میرا سلیکشن بھی ہو گیا ہے۔ 17 دسمبر سے 3 دن کی نمائش ہے، آپ آئیں گے نا؟ جوش میں بولتے بولتے آخر میں اس کا لہجہ منت بھرا ہو گیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں۔ انہوں نے مکمل انکار نہیں کیا تھا۔ اسی سے حوصلہ پکڑ کر وہ بولی، مگر تھوڑی دیر کو تو جا سکتے نا بابا جان، یہ میری پہلی ایگزیبیشن ہے اور اس بہانے آپ میری پینٹنگز بھی دیکھ لیں گے۔ جانتے ہیں اس بار میں نے اسٹل لائف اور لینڈسکیپنگ کے علاوہ سی اسکیپس بھی بنائے ہیں، اور کالیگرافی تو میں نے پہلی بار کی ہے۔ پچھلے مہینوں میں نے اتنے سارے نئے کینوس بنا لیے ہیں اور آپ نے ابھی تک کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اگر دیکھنا مقصد ہے تو آج ایک نظر تمہارے کمرے میں رکھ لیتے ہیں، لیکن میں ایگزیبیشن میں نہیں آ پاؤں گا۔ آرمی لائف کے دوران بھی پرہجوم جگہ پر جانا مجھے پسند نہیں تھا، اور اب تو میں ریٹائرڈ لائف گزارتے گھر تک ہی محدود ہو گیا ہوں۔ اینی وے، بیسٹ آف لک۔ کیا ہو جاتا اگر بابا جان اس کا دل رکھنے کی ہی کھاتے، کچھ دیر جانے کے لیے حامی بھر لیتے؟ نور الہدیٰ نے تعصب سے سوچ کر اسے دیکھا۔ اس نے اپنی آنکھیں جھکا رکھی تھیں، پھر بھی اس کے پلکوں سے لرزتے آنسو نور الہدیٰ کو صاف نظر آئے تھے۔ نور الہدیٰ بے چین ہو کر اٹھے اور اس کے پاس والی چیئر پر بیٹھ کر ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے نیچے سے نکالا اور اٹھ کر یوں ہی رخ پھیرے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جوتوں سمیت بیڈ پر چت لیٹے نور الہدیٰ کو اپنی کن پٹیوں پر نمی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھے، اپنے چہرے پر سے آنسوؤں کو صاف کر کے ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا اور پوروں پر ٹھہری نمی کو دیکھنے لگے۔ جو آج تم یہاں ہوتی تو دیکھتی کہ جو آنسو تمہاری آنکھوں سے نہ بہہ سکے 27 سالوں سے میرا چہرہ بھگو رہے ہیں۔ بے سبب تو نہیں، تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا؟ سب کا حوصلہ بڑھا لینا، آنسوؤں کو کہیں چھپا لینا، کانپتی ڈوبتی صداؤں کو چپ کے چادر سے ڈھانپ کر رکھنا، بے سبب بھی کبھی ہنس جب ہو بات کوئی تلخی کی، موضوع گفتگو بدل دینا۔ بے سبب تو نہیں تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا؟ وہ تھکے تھکے سے اٹھے اور کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر جا کر پورچ کی تیز روشنی میں تانیہ بار بار ہارن بجا رہی تھی۔ پھر اظہر فاروقی چند لمحوں بعد اپنے پوتوں کے ساتھ نظر آئے۔ سنبھلنے کے لیے ہمیشہ ٹھوکر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھتے اظہر فاروقی کو دیکھ کر انہوں نے سوچا تھا۔ ہاتھ میں بکے پکڑے تانیہ نے ہسپتال کے انفارمیشن کاؤنٹر پر شیان کے فادر کا نام بتا کر ان کا روم نمبر پوچھا۔ روم نمبر 5، دبلی پتلی لڑکی نے کمپیوٹر سے چیک کر کے اسے بتایا۔ تھینکس کہہ کر تانیہ لفٹ کی طرف آئی۔ لفٹ سے نکلتے ہی تانیہ کو سامنے فائزہ آتی دکھائی دی۔ پاس آنے پر وہ بولی، کہاں جا رہی ہو؟ گھر، فائزہ نے جواب دے کر پوچھا۔ مگر پرسوں کیا ہوا تھا؟ تھوڑی دیر کا کہہ کر تم غائب ہی ہو گئی۔ ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس نے کہا۔ فائزہ گھر جانے کا ارادہ ترک کر کے اس کے ساتھ ہی چلتے ہوئے روم میں آ گئی۔ پہلا قدم کمرے میں رکھتے ہی تانیہ نے شیان کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، مگر جان بوجھ کے نظر انداز کر کے وہ بیڈ پر لیٹے شخص کی طرف آ گئی۔ بیڈ کے ساتھ ہی رکھی میز پر بکے رکھ کر اس نے ہلکی آواز میں پوچھا، ان کی طبیعت کیسی ہے اب؟ کافی بہتر ہے۔ اپنے پیچھے سے شیان کی بھاری آواز سن کر وہ سنبھل کر پلٹی، کوشش کر کے حیران ہوتے ہوئے بولی، تم؟ قصدن مسکرائی، سوری میں نے تمہیں دیکھا نہیں۔ تبھی اس کی نظر صوفے پر بیٹھی سبز آنکھوں والی عورت پر پڑی۔ اس نے فوراً انہیں سلام کیا اور فائزہ کی طرف دیکھنے لگی کہ ان کا تعارف کروائیں گے۔ خود سے وہ سمجھ نہیں سکی تھی کہ وہ شیان کی مدر ہیں یا کوئی رشتہ دار۔ ایسا ہی سوال تانیہ کے لیے ان کی آنکھوں میں تھا۔ فائزہ نے داستان سوالوں سے آنکھ چراتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے باہر چل کر بات کرتے ہیں، یہ ہماری واز انکل کی نیند خراب ہوگی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تو تانیہ اور شیان بھی آگے پیچھے باہر آ گئے۔ تانیہ فائزہ کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ شیان دیوار سے کمر ٹکائے کھڑا تھا۔ اتنی دیر میں پہلی بار
تانیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ بلو جینس اور وائٹ شرٹ پہنے، اس کا حلیہ رف سا تھا، کالے بال بے ترتیبی سے ماتھے پر پڑے تھے، شیو بڑی ہوئی تھی اور آنکھوں کے نیچے ہلکے نظر آ رہے تھے۔ اپنے فادر کے لیے بہت پریشان ہے۔ تانیہ نے دل میں اس کے لیے ہمدردی محسوس کی۔ بہت اپسیٹ ہو؟ آخر اس نے بات شروع کی۔ ابو میری زندگی کا لازمی حصہ ہے، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر ان کی تکلیف نہیں۔ انشاءاللہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، تانیہ نے دل سے کہا۔ آج کل کیا کر رہی ہو؟ وہ بات بدلنے کو بولا۔ کچھ خاص نہیں۔ تو کرو نا، اور کتنا انتظار کرواؤ گی؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ شادی کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے تم دونوں نے بہت مایوس کیا ہے، کیریئر کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو، ورنہ میرا خیال تھا MBA کی ڈگریاں ملتے ہی تم دونوں ڈولی میں بیٹھ جاؤ گی۔ جان بوجھ کر اس نے یہ ٹاپک شروع کیا ہے۔ اس خیال سے تانیہ کو اس پہ غصہ آنے لگا۔ فائزہ بھی کچھ چڑ گئی۔ تم اپنا خیال چھوڑو اور انکل کا خیال کرو، کتنا ارمان ہے انہیں تمہارے سر پر صحرا دیکھنے کا۔ یوں بھی عمر میں تم ہم دونوں سے 3 سال بڑے ہو، پہلے تمہاری شادی ہوگی، ہمارا نمبر تو بعد میں آئے گا۔ ہم اس کی شادی تک انتظار نہیں کرنے والی۔ مطلب؟ فائزہ نے پوچھا۔ میں شادی کر رہی ہوں، وہ غصے میں بنا سوچے سمجھے بول گئی۔ زبردست، شیان کی آواز پر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر کوئی امید تانیہ کے دل میں تھی بھی تو اس وقت ختم ہو گئی تھی۔ شیان کے چہرے پہ خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ کب کر رہی ہو شادی؟ بہت جلد، وہ جذبہ ہو کر بولی۔ شادی میں بلاؤ گی نا؟ آف کورس، اب بھلا میری شادی تمہارے بنا ہو سکتی ہے؟ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو شیان بس اسے دیکھ کر رہ گئے، پھر وہ فوراً ہی اٹھ گئی۔ اچھا فائزہ، میں اب چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں شام کو فون کروں گی۔ بائے، وہ کہہ کر شیان کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے چلتی لفٹ کا انتظار کرنے کے بجائے سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ شیان کوریڈور کے بیچوں بیچ کھڑا اسے لمحہ لمحہ خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ فائزہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر بولی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے شیان، تم نے کبھی تانیہ سے محبت ہی نہیں کی۔ اس کی آواز میں تپش محسوس کر کے شیان نے اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، محبت کرتا ہوں، اسی لیے تو۔ پھر ہونٹ کاٹ کر بیچ میں ہی چپ ہو گیا۔ تب تو مجھے تم پر غصہ نہیں، ترس آنا چاہیے۔ محبت سے ڈر جانے والے کمزور شخص پر ترس ہی آ سکتا ہے۔ بول کر وہ رکی نہیں، ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی اور شیان شکستہ سے انداز میں وہی بینچ پر بیٹھ گیا۔ انٹرنس سے اندر پیر رکھتے ہی تانیہ نے ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں کو سنا۔ وہ وہیں رک گئی۔ اندر مریم کے مہمان آئے بیٹھے تھے۔ اندر سے آتی آوازوں سے اس نے اندازہ لگایا کہ عروسہ بھی ڈرائنگ روم میں موجود تھی، مگر وہ اس وقت کسی میل ملاپ کے موڈ میں نہیں تھی۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور لاؤنج کی سیڑھیاں ٹھیک ڈرائنگ روم کے سامنے تھی، اور یہی سیڑھیاں زینے تک جاتی تھیں جس پر تانیہ کا کمرہ تھا۔ اب اگر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں تک آتی تو کھلے دروازے سے اسے دیکھا جا سکتا تھا۔ تانیہ نے کچھ سوچ کر دروازہ بند کیا اور باہر آ گئی۔ لان کا چکر کاٹ کر قصر فاروقی کے پچھلے حصے کی طرف نکل آئی۔ اب اس کے سامنے سیابنوس کا بے حد لمبا اور کافی چوڑا منکش دروازہ تھا، مگر اس دروازے کے دونوں پٹون کو پکڑ کر دھکیلتے ہوئے تانیہ کو کچھ زیادہ طاقت نہیں لگانی پڑی۔ دروازہ کھلتے ہی تانیہ پر جیسے طلسم ہوشربا کا کوئی باب کھلا تھا۔ کم از کم تانیہ کو یہ جگہ کسی جادو نگری کی طرح ہی لگا کرتی تھی۔ قصر فاروقی کا یہ پورشن باقی گھر سے الگ تھلگ تھا اور تقریباً نااستعمال ہونے والا تھا۔ تانیہ نے ایک قدم اٹھایا اور وسیع ہال میں آ گئی۔ ہال کی دونوں جانب آمنے سامنے 2 دروازے تھے۔ بائیں طرف کا دروازہ ڈرائنگ روم میں کھلتا تھا، جس کی ایک جانب کچن موجود تھا۔ ڈائننگ روم میں دوسری طرف ایک اور دروازہ تھا جو راہداری سے جڑا تھا، جس کے آگے لاؤنج تھا۔ دوسرا دائیں جانب کا دروازہ ایک لمبے کوریڈور میں پہنچتا تھا، جس کے آگے سٹنگ روم اور اس سے آگے لاؤنج تھا۔ لاؤنج میں بائیں جانب اظہر فاروقی کا کمرہ اور اس کے ساتھ ہی لائبریری سے ملک اسٹڈی تھی، جبکہ دائیں جانب رہائشی کمرے تھے اور دائیں جانب سے ہی سیڑھیاں اوپر کے کوریڈور تک جاتی تھیں، جہاں دونوں جانب کمروں کی قطاریں تھیں۔ یعنی اگر کوئی اس ہال کے ایک دروازے سے نکلتا تو پورا قصر فاروقی کا چکر کاٹ کر واپس یہیں آ پہنچتا۔ اس پورشن کی یہ انوکھی خصوصیت تھی کہ وہ بیک وقت گھر کے ہر حصے سے جڑا بھی تھا اور پورے گھر سے الگ بھی تھا۔ ہال کے داخلی دروازے کے سامنے تبیز قالین کا بڑا سا ٹکڑا تھا، جس کے ساتھ رکھا لکڑی کا رام دہ فرنیچر اسے نشست گاہ کا روپ دے رہا تھا۔
دائیں طرف کی دیوار پر بڑا سا آئینہ تھا جس پر آرٹ ورک کیا گیا تھا۔ آئینے کے نیچے ایک چھوٹی میز کے ساتھ 2 کرسیاں تھیں، جبکہ ہال کی باقی دیواروں پر بھی کئی طرح کی پینٹنگز آویزہ تھی اور چھت سے بڑا سا جھومر لٹک رہا تھا۔ ناک کی سیدھ میں تھوڑا آگے جا کر سیڑھیاں تھیں، جن کے بائیں جانب ایک اونچا لکڑی کا سٹول تھا جس پر گھومنے والے ڈائلر کے ساتھ پرانی طرز کا فون رکھا تھا، مگر اس فون کا کنیکشن نکال دیا گیا تھا۔ سیڑھیوں کے اوپری زینے کے سامنے ایک دروازہ تھا جس کے دونوں پٹوں سے لٹکتی زنجیر میں تالا لگا تھا۔ تانے نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ وہ کمرہ سٹور روم ہے۔ یہ جگہ اتنی کشادہ تھی اور دروازے سے سیڑھیوں کا فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ زینے والے کمرے کی بالکنی عمارت کے سامنے کی طرف سے دائیں جانب کھلتی تھی۔ ویسے تانے کے لیے تو سٹور روم میں بالکنی کی موجودگی کافی حیران کن تھا، جبکہ بالکنی میں بڑا سا لکڑی کا جھولا تھا اور چھت سے ونڈ چائمز لٹک رہے تھے جن کا مدھر سنگیت چاندنی رات میں مبہوت کر دیا کرتا تھا۔ اور اضافی حیرت کی بات تو یہ تھی کہ بالکنی میں رکھے گملوں میں لگے پودوں اور مارننگ گلوری کی خوبصورت بیل ہری بھری تھی، لیکن تانے نے کبھی کسی کو انہیں پانی دیتے نہیں دیکھا تھا۔ گھر کے کسی فرد سے تو پوچھنا ہی بیکار تھا، مگر نوکروں سے بھی ایک آدھ بار اس نے جاننا چاہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کبھی اس کمرے میں نہیں گئے۔ اس ہال کے تمام دروازے، سیڑھیاں اور زینوں کی ریلنگ، حتیٰ یہ ہے کہ تمام فرنیچر بھی منقش آبنوس لکڑی کا ہے۔ یوں تو سارا قصر فاروقی ہی سفید سنگ مرمر سے بنا تھا، مگر سیاہ اور سفید کا یہ پرکشش امتزاج گھر کے اور کسی حصے میں نظر نہیں آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ باقی گھر کی رینوویشن تو ہوتی رہی، مگر اس حصے کو جان بوجھ کر ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ یہاں وقت کو قید کر دیا گیا تھا۔ ہال کے دروازے سے اندر داخل ہو کر بائیں طرف کے دروازے سے گزر کر ڈائننگ روم میں آتے تانیہ کو محض چند سیکنڈ ہی لگے تھے، مگر اسے یوں لگا جیسے ایک عہد سے گزر آئی ہے۔ لاؤنج میں قدم رکھنے سے پہلے اس نے ڈائننگ روم سے آتی آواز پر دھیان دیا۔ وہ سب بدستور گپ شپ میں مصروف تھے۔ تانیہ اطمینان سے اظہر فاروقی کے کمرے تک آئی اور دستک دینے والی تھی کہ کسی نے کہا، کرنل صاحب اپنے کمرے میں نہیں ہیں۔ تانیہ نے مڑ کر بہادر کو دیکھا جو ڈرائنگ روم میں چائے لے کر جاتا اسے دیکھ کر رک گیا تھا۔ کہاں گئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ زمینوں پر گئے ہیں، کل شام تک آ جائیں گے۔ آپ کو کچھ کام تھا تانیہ بی بی؟ نہیں، تم جاؤ۔ تانیہ نے اسے جانے کو کہا، پھر خود ہی سے آواز دے کر روک لیا۔ بہادر؟ جی تانیہ بی بی۔ روبوٹ کی طرح واپس مڑا۔ جب مہمان چلے جائیں تو مجھے بتا دینا، میں دادا جان کے کمرے میں ہوں۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہہ کر چلا گیا تو تانیہ دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر تک تو وہ یوں ہی کھڑی رہی جیسے سوچ رہی ہو اب کیا کرے۔ پھر اس نے ہینڈ بیگ بیڈ پر ڈالا اور خود بھی جوتے اتار کر آرام سے لیٹ گئی۔ وہ جس زاویے سے لیٹی تھی، آتش دان کے اوپر لگی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ کرنے کو اور تو کچھ تھا نہیں، وہ یوں ہی اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ یہ تصویر کسی 19-20 سال کی نوجوان لڑکی کے چہرے کا کلوز اپ تھی۔ کشادہ پیشانی پر تیکھے ابرو کمان کی طرح کاٹ ڈار تھے، بڑی بڑی سنہری مائل غلافی آنکھیں جن پر خمدار پلکوں کی جھالر تھی، ستوا ناک، گال سرخی مائل بھرے بھرے تھے، ہونٹ گداز اور تھوڑی قدرے باریک تھی۔ چہرے کی رنگت کندنی تھی جس کے اطراف میں شہد جیسی رنگت والے سلکی لمبے بال بکھرے ہوئے تھے۔ کانوں میں موتیا کے آویزے لٹک رہے تھے۔ کندھوں پر پڑا سفید دوپٹہ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ جو بھی تھی بلا شبہ حسین تھی، مگر حسن بھی تو 2 طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہی آنکھیں چندیا جاتی ہیں کیونکہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ پھر جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو ذہن یوں ہڑبڑا کر جاگتا ہے جیسے نیند سے جاگا ہو۔ پھر جتنی بار انہیں دیکھا جائے اپنی کشش کھوتے جاتے ہیں۔ البتہ کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آنکھوں کو چندیاتے نہیں، باندھ لیتے ہیں، یوں کہ پھر کسی اور کی طرف دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ پھر چاہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں، ان کا اثر باقی رہتا ہے، اور جتنی بار وہ سامنے آئے لگتا ہے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اس لڑکی کا چہرہ بھی ان چہروں میں سے تھا جن سے نظر نہیں ہٹتی، بالکل اسی طرح جیسے اب تانیہ کی نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ تانیہ نے کئی بار دیکھا تھا کہ اظہر فاروقی کسی بت کی طرح بیٹھ گھنٹوں اس تصویر کو تکا کرتے تھے۔ ان کی موہیت پر تانیہ کو حیرت ہوا کرتی تھی، لیکن اب خود اس تصویر کو دیکھتے ہوئے بالکل مہو ہو چکی تھی۔ مگر اس کی موہیت کی وجہ محض اس لڑکی کا حسن نہیں تھا۔ تانیہ نے وہ تصویر تو سینکڑوں بار دیکھی تھی، مگر تصویر والی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں اسے وہ چہرہ بہت مانوس لگتا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ سوال سر اٹھا رہے تھے جو بچپن میں اس تصویر کو دیکھ کر اس کے ذہن میں آتے تھے۔ وہ کون ہے؟
اس کی تصویر اس گھر میں کیوں لگی ہے؟ اس کے اس گھر کے مکینوں سے کیا تعلق ہے؟ مگر تانیہ جانتی تھی کہ ان سوالوں کو سوچ لینا جتنا آسان ہے، ان کے جواب جان پانا اتنا ہی مشکل۔ اسے یاد تھا ایک بار جب وہ بہت چھوٹی تھی تو اس نے مریم سے پوچھا تھا، ماما وہ لڑکی کون ہے جس کی تصویر دادا جان کے کمرے میں لگی ہے؟ تمہیں اس کے بارے میں جاننا ہے؟ وہ ایک دم غیظ و غضب سے بولی۔ تانیہ نے چاہا انکار کر دے، مگر ننھی سی بچی سہم کر ہاں میں سر ہلا بیٹھی۔ پھر کیا تھا؟ مریم نے جھپٹ کر اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں لے لیا اور اس کے گالوں پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ نور الہدیٰ نے مریم کو اس حرکت پر ڈانٹا اور کونے میں کھڑی دہشت سے کانپتی تانیہ کے پاس آئے۔ وہ اس قدر خوف زدہ ہو چکی تھی کہ رو بھی نہیں پا رہی تھی، اور رونے کی کوشش میں اس کے حلق سے لایعنی آواز ہی نکل رہی تھی۔ 5-6 سال کی بچی کو گود میں اٹھا کر وہ صوفے پر آ بیٹھے۔ کتنی ہی دیر تک نور الہدیٰ اسے اپنے سینے سے لگائے تھپکتے رہے۔ وہ کبھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے، کبھی اس کے مسلے گئے گالوں پر پیار کرتے۔ بہت دیر بعد کہیں جا کر وہ نارمل ہوئی تھی، مگر اس کے ذہن میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ پھر کچھ دن بعد اظہر فاروقی نے اسے بہت نرمی سے سمجھایا کہ وہ کبھی تصویر والی لڑکی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گی۔ اس کا خوف کچھ اور گہرا ہو گیا۔ پھر اس نے خوف کے مارے کبھی اس لڑکی کا ذکر نہیں کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تانیہ کا خوف تو ختم ہو گیا، مگر وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ وہ لڑکی چاہے جو بھی ہو، اس کا ذکر شجر ممنوع ہے۔ پھر ایسے سوال کرنے کا کیا فائدہ جن کا جواب نہ ملے؟ یہ سوچ کر اس نے کبھی اس لڑکی کے بارے میں اپنے ذہن میں تجسس پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ بھلا اگر دادا جان کے کمرے میں کسی اور لڑکی کی تصویر لگی ہے تو لگی رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دم سے تانیہ کو احساس ہوا جیسے وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ وہ بیزاری سے رخ بدل کر اٹھ بیٹھی۔ کوئی فائدہ نہیں، کوئی کبھی نہیں بتائے گا کہ یہ کون ہے۔ اس نے کوف سے اپنا سر جھٹکا اور بیڈ سے اٹھنے ہی والی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کی نظر دادا جان کی اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ریڈ ڈائری پر اتفاقاً ہی پڑ گئی۔ لوگ ڈائری لکھتے ہیں، مگر اس نے دادا جان کو ہمیشہ ڈائری پڑھتے دیکھا تھا۔ دیکھوں تو اس ڈائری میں کیا لکھا ہے؟ اس کے اندر تجسس جاگا۔ ٹیبل سے ڈائری اٹھا کر وہ دوبارہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ تکیہ رکھ کر نیند دراز ہوتی وہ ڈائری کا پہلا صفحہ کھول کر پڑھنے لگی۔